حنین کی کہانی سے مراد غزوہ حنین ہے، جو اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے جو فتح مکہ کے فوراً بعد 6030 عیسوی 8 ہجری میں ہوئی۔ اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے: مسلمانوں کے فتح مکہ کے بعد جزیرہ نما عرب کے بہت سے قبائل نے اپنی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھا۔ تاہم دو بڑے قبائل ہوازن اور ثقیف نے مسلمانوں کی توسیع سے خطرہ محسوس کیا۔ یہ قبائل اپنی طاقت اور غرور کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے مالک بن عوف کی قیادت میں ایک بڑی فوج جمع کی جس نے اسلام کے عروج کو روکنے اور اپنے روایتی طرز زندگی کا دفاع کرنے کا عزم کیا۔ ہوازن کے سردار مالک بن عوف نے مکہ اور طائف کے درمیان واقع وادی حنین میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے خاندان اور دولت کو میدان جنگ میں لے آئیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس کے جنگجو اپنے پیاروں اور ملکیت کے دفاع کے لیے انتہائی حوصلہ افزائی کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1000 آدمیوں کے لشکر کی قیادت کی۔ اس میں مکہ کے نئے آنے والے اور مدینہ کے اصل مہاجرین اور انصار دونوں شامل تھے۔ مسلمانوں نے اپنی کثیر تعداد کی وجہ سے پر اعتماد محسوس کیا، تاہم اس اعتماد کا تجربہ کیا جائے گا۔ جیسے ہی مسلم فوج نے حنین کی تنگ وادی میں پیش قدمی کی، اچانک ان پر ہوازن کی افواج نے گھات لگا کر حملہ کر دیا، جنہوں نے پہاڑیوں میں تصویراتی پوزیشنیں سنبھال رکھی تھیں۔ اچانک حملے سے مسلمانوں کی صفوں میں افراتفری پھیل گئی اور بہت سے سپاہی پیچھے ہٹنے لگے۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ابتدائی گھبراہٹ کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفادار ساتھیوں کے ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوئے اپنے بھاگنے والے سپاہیوں کو جنگ میں واپس آنے کے لیے پکارتے رہے۔ ان کی ہمت اور ایمان نے مسلم افواج کو دوبارہ منظم ہونے کی ترغیب دی۔ قرآن اس لمحے کا ذکر کرتا ہے: بے شک اللہ نے تمہیں بہت سے میدان جنگوں میں فتح دی، اور یوم حنین کے موقع پر جب تم اپنی زیادہ تعداد پر خوش ہوئے لیکن وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، زمین جتنی وسیع ہے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پلٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے رسول اور مومنین پر سکون نازل کیا۔ نئے عزم اور خدائی مدد سے مسلمانوں نے جوابی حملہ کیا اور ہوازن اور ثقیف کی افواج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ ہوازن کی فوجیں مغلوب ہو گئیں اور بہت سے لوگوں کو قید کر لیا گیا۔ مسلمانوں نے عورتوں، بچوں اور مویشیوں سمیت بڑی مقدار میں مال غنیمت پر قبضہ کر لیا۔ مالک بن عوف طائف شہر کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جہاں انہوں نے اور ان کی باقی فوجوں نے پناہ لی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ بڑی شفقت کی۔ جب ہوازن کے رہنماؤں نے ان سے اپنے خاندانوں کی واپسی کا مطالبہ کرنے کے لیے رابطہ کیا تو وہ سابقہ دشمنوں کے لیے بھی معافی اور ہمدردی کے اسلامی اصولوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے پر راضی ہو گئے۔ جنگ حنین کئی وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ اس نے ابتدائی مسلم کمیونٹی کی لچک اور ایمان کا مظاہرہ کیا۔ اس نے محض تعداد مادی طاقت کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ فتح نے عرب پر مسلمانوں کا کنٹرول مزید مضبوط کیا۔ اسیروں میں سے بشمول مالک بن عوف نے بالآخر اسلام قبول کر لیا اور ایمان کے پھیلاؤ میں حصہ لیا۔ یہ جنگ پیغمبر اسلام کی قیادت اور چیلنجوں پر قابو پانے میں ثابت قدمی اور ایمان کی اہمیت کا ثبوت تھی۔